من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وقال: المشاحن هو المصارم. وقال: وعاق لوالديه، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگ اور بھائیوں، آج 20 رمضان المبارک 1446 ہجری 21 مارچ 2025 کا یہ جمعۃ المبارک آج سے شام سے آخری عشرہ اس ماہ مبارک کا شروع ہونے کو ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اس امت کے لیے تربیت کا مہینہ بنایا ہے کہ لوگوں کو دین کی بنیادوں پر، دین کے اعمال و احکامات سے تربیت حاصل ہو جائے۔ اور تربیت نام کس چیز کا ہے کہ ان کے اندر کا کھوٹ نکل جائے، خرابیاں نکل جائیں، پستی نکل جائے، زوال ختم ہو جائے، نقائص دور ہو جائیں، کمیاں پوری کی جائیں، ان کو اونچے درجے پر لے جایا جائے۔ تو تربیت سے انسان بلندیوں تک پہنچتا ہے، کمالات تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کے یہ 20 دن گزارنے کے بعد اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، تو یہ انسانوں کو اللہ کا قرب یاد دلاتا ہے، اس کمال تک پہنچاتا ہے، ان کو عظمتوں کی یاد دہانی کراتا ہے کہ یہ اپنے رب سے، رب الارباب سے، خالق الاسباب سے، مالک الملک والملکوت سے تعلق پیدا کریں۔ دوسری طرف نمازوں کا اہتمام تھا، نمازوں کے اہتمام سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دن کے عمل میں روزے رکھے، روزے رکھ کر اپنے نفس کو سرکشی سے، تمرد سے، حق کی خلاف ورزی سے اسے بچانے کا نسخہ کیمیا اسے دیا گیا تاکہ نفس کی سرکشی ختم ہو جائے اور انسان اپنے نفس پر، اپنی ذات پر، اپنے دل و دماغ کو حاوی کر سکے۔ اب انسان اپنی زندگی کے تقاضوں کو مکمل کر سکے، اس لیے رمضان المبارک کا اہتمام فرمایا گیا۔
پھر قیام رمضان کا بھی اہتمام کروایا گیا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں قرآن حکیم نماز تراویح میں پڑھا جائے، سنا جائے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کی اخص الخاص عبادت ہے جس میں نماز اور قرآن یہ دونوں جمع ہوتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کی عظمت اور اس کی اہمیت واضح ہو، قرآن حکیم کی ساتھ نسبتیں جڑیں، تعلق پیدا ہو، رابطہ پیدا ہو، اور انسانوں کی عقلی اور علمی صلاحیتیں زیادہ ہوں۔ اور دوسری طرف قرآن حکیم اس کے دو سرے ہیں، ایک سرا اس کا بندوں کے پاس، دوسرا سرا اس کا اللہ کے پاس۔ اس لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو، اکٹھے ہو کر مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو پہلا درجہ اس پر ایمان لانے کا ہے۔ پھر مل کر پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ مل جل کر قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کرو، اس کے ساتھ ربط پیدا کرو، اس کے حلقے میں، اس کے ماحول میں آؤ، اکٹھے ہو کر رمضان المبارک میں سب مسلمانوں کو صف میں کھڑا کر کے ایک جماعت کی شکل میں قرآن حکیم کی تلاوت کروائی جاتی ہے، سنوائی جاتی ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرنا یہ سنت عمل ہے، لیکن سننا اس کا واجب ہے۔ تو یہاں سننے کا حکم زیادہ دیا گیا، پڑھنے والا تو ایک امام، لیکن اس کو کہا کہ تم پڑھو اور باقی لوگ اس کو سنیں جو قرآن حکیم کا حامل ہو۔ اس لیے یہ قرآن ایک رسی، اس کا ایک سرا اللہ کے پاس اور دوسرا سرا بندوں کے پاس ہے۔ جب بندے قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو ان کا گویا اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا، ربط پیدا ہو گیا۔ عصمت لمن تمسک بہ، فرمایا کہ قرآن پاک کو پکڑ لینا، اس کے ساتھ چمٹ جانا، یہ عصمت ہے، بچاؤ ہے انسانوں کا۔ جو اس کو پکڑ لے گا وہ بچ جائے گا۔ وَنَجَاتٌ لِّمَنِ اتَّبَعَهُ، اور یہ نجات ہے ہر اس شخص کی کہ جو اس کی تابعداری کرے۔ قرآن اسی لیے آیا کہ اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کو آگے رکھنا ہے، اس کو امام بنانا ہے۔ فرمایا جو قرآن کو اپنے پیچھے رکھتا ہے وہ قومیں تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے اہل کتاب کے سوال کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ وراء ظہورہم فنبذوہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ پیٹھ پیچھے ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس پر عمل کی ضرورت نہیں۔ یہ کتاب علم کے لیے، عمل کے لیے نہیں آتی، اب صرف چند رسمیں ہم نے پوری کرنی ہے قرآن کے حوالے سے، اور رسموں کے لیے ہم نے قرآن کو رکھا، نہ اس کا علم حاصل کرنا اور نہ اس پر عمل کرنا۔ تو رمضان المبارک وہ آ کر قرآن کا علم بھی منتقل کرتا ہے امت میں۔ رمضان المبارک اجتماعی طور پر پوری امت کو صف میں کھڑا کر کے قرآن حکیم ان کو سنوایا جاتا ہے کہ جی اپنی ترقی کے لیے، اپنے علمی اور شعوری دور کے لیے خود اپنے ارادے سے آئیں۔ جس قوم کے اندر علم حاصل کرنے کا، شعور اور سمجھ حاصل کرنے کا ارادہ نہ ہو اس نے تو تباہ ہونا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض رکھا، رکاوٹ دور ہو جائے، اور قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ فرض والی پابندی نہیں لگائی۔ اس لیے یہ اپنے شوق سے یہ علم حاصل کرے۔ اب ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ، وہ کتنے شوق سے سارے کام کاج چھوڑ چھاڑ کے
زندگی میں وہ علوم حاصل کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تو پھر جا کر اس کو ایک کمال ملتا ہے، ڈگری ملتی ہے، پھر اس کا اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ علم کے بغیر اور عمل کے بغیر دنیا میں اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے۔ جو عمل علم کے مطابق نہ ہو وہ بھی غلط ہے، اور جس علم سے عمل پیدا نہ ہو وہ بھی غلط ہے، وہ علم بانج ہے۔ اس لیے قرآن کا علم متحرک علم، فعال علم ہے، یہ انسانوں کو کھڑا کرتا ہے، بیدار کرتا ہے، ان کے اندر طاقت اور قوت پیدا کرتا ہے۔ علم بہت بڑی طاقت اور قوت انسان کے پاس۔ اللہ نے اس علم کی طاقت سے آدم علیہ السلام کو ساری کائنات کی قوتوں پر فوقیت دی۔ وعلم آدم الاسماء كلها، آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے ناموں کا علم دیا، اور اس علمی ترقی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو، مسجود الملائک بنایا۔ تو یہ علمی ترقی یہ قرآن کے بغیر اب نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن ایک حکمت کی کتاب، دانائی کی کتاب، یہ عقل کی کتاب، یہ سمجھ کی کتاب، یہ انسانی زندگی کو بیان کرتا ہے، یہ انسانی زندگی کی دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ اسلوب سمجھاتا ہے، یہ قوموں کو، انسانوں کو بحرانوں سے نکالتا ہے، مصیبتوں سے نکالتا ہے، ہر مرحلے پر ان کو رہنمائی دیتا ہے، یہ رہنما کتاب ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک کا تعارف کیا کروایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کون سا مہینہ ہے؟ انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا، پڑھی جانے والی کتاب، دلوں کے اندر جگہ پا جانے والی کتاب، عقل و شعور کو مرصع اور آراستہ اور زیب و زینت دینے والی کتاب۔ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن حکیم اتارا گیا، کائنات کو ربط ملا قرآن کے ذریعے سے، عالم ملکوت سے اللہ نے آسمان دنیا پر اور آسمان دنیا سے قلب محمد رسول اللہ پر اس قرآن کو رمضان المبارک میں اتارا۔ انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسانوں کے لیے قرآن اتارا گیا، یہ پتھروں کے لیے نہیں اتارا گیا، درختوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ جانوروں کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ہدی للناس، یہ سب انسانوں کی ہدایت کے لیے سے اتارا گیا ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اس میں اللہ نے دلائل دی ہیں، سمجھ اور عقل کی باتیں بتائی ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت اور استعداد کا اس میں تذکرہ کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ جہانوں کے لیے نصیحت بن کر آیا ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ انسانوں کو اپنی اصلی فطرت، اپنی اصلی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب جو حفاظت چاہتا ہے، اپنی بقا چاہتا ہے، اس کتاب کو حفاظت حاصل ہے، اس کو دوام حاصل ہے، اس کو بقا حاصل ہے۔ جو باقی رہنا چاہتا ہے وہ قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، نبی کی اس وراثت اور امانت کے ساتھ چمٹ جائے۔ اب قرآن کیا کرتا ہے؟ یہ انسانوں کی بند آنکھیں کھلواتا ہے۔ جو آنکھیں بند ہیں، انسان کی آنکھ بند ہے، وہ رب کو نہیں پہچانتا، اس کی آنکھ بند ہے، وہ حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتا، اس کی آنکھ بند ہے، اسے رمضان کا اور غیر رمضان کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا، اس کی آنکھ بند ہے، اسے رمضان کی راتوں میں عبادت اور قرآن سیکھنے میں
اور باہر گھومنے پھرنے میں اسے فرق ہی نہیں پتہ چلا آج تک۔ مسلمانوں کا معاشرہ، انسانی معاشروں میں ترقی کی طرف بڑھنے والے لوگوں کا معیار کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن ہادی بن کر آیا، یہ رہنما بن کر آیا، یہ زندگی کی راہوں کی تعبیر کرتا ہے، یہ زندگی کے اصول و ضابطے بتاتا ہے، یہ متحرک کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت، کتاب انسانیت، انسانوں کا اور کتاب کا پکا رابطہ۔ ہدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہادی بن کر آیا، رہنما بن کر آیا، وبینات من الہدی والفرقان، اس میں دلائل ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کے۔ ہر مسئلہ قرآن پاک سے زندگی کی تعمیر کا، زندگی کی خرابیوں سے نکلنے کا قرآن حکیم سے پوچھا جائے، لیکن قرآن کی نمائندگی کون کرے گا؟ فرمایا وہ اصحاب دل کریں گے، وہ جن کا دل بیدار ہے، جن کا قلب بیدار ہے، جن کا دماغ روشن ہے، جن کے اخلاق بلند ہیں، جن کے اندر عبادت کے کمال ہے، جن کے رزق میں حلال ہے، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ ہدایت و رشد اور نبوت کے علوم سے رابطے رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہی کامل ترین لوگ جن کے علم میں رسوخ ہے، جن کے علم میں کمال ہے، جن کے علم میں گہرائی ہے، جو انسانوں کو ہر دور میں انسانیت کے سب سے اونچے درجے تک انہیں پہنچاتے ہیں۔ فرمایا یہ قرآن یہ ان کو حق اور باطل کے دلائل مہیا کرتا ہے، ہر دور کا غلط کیا ہے، ہر دور کا صحیح کیا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس میں بینات اور دلائل ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو یہ رمضان میں، رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق، دوسرا رمضان اور رات کا بھی آپس میں، قرآن اور رات کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن دن میں نہیں آیا، قرآن تو رات میں آیا۔ اب جو رات کی عبادت کر کے قرآن حکیم کے لیے کھڑے ہو کر اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کو قرآن کہاں سے آئے گا؟ اس لیے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا پتا ہے وہ قدر والی رات کیا ہے؟ فرمایا او اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر والی رات 1000 مہینوں کی عبادت، 1000 مہینوں کی ریاضت، 1000 مہینوں کی مشقتوں سے زیادہ ثواب اور اجر اور نتائج رکھتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ قدر کی رات قرآن اتارا گیا، اور قدر کی رات کیا ہے؟ فرمایا قدر کہتے ہیں اندازہ کرنا، اسی سے تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ڈاکومنٹ تیار کیا، ایک پورا پروگرام تیار کیا اس پوری کائنات کا، جس طرح کمپیوٹر کا پروگرام ہوتا ہے، ہر آدمی اپنا پروگرام اس میں فٹ کرتا ہے پھر اپنا کاروبار چلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں پوری کائنات کا پروگرام فٹ کر دیا، متعین کر دیا، مقرر کر دیا۔ یہ قدر کی رات ہے کہ کائنات میں کیا کچھ ہوگا، یہ دنیا کیسے بنے گی، کیسے چلے گی، کون کون سی قومیں آئیں گی، ان کا کیا کیا رول ہوگا، کیا وہ کردار ادا کریں گے، کیا ان کے افعال و اعمال ہوں گے، اور وہ ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کی کامیابیوں اور ترقی کا نجات کا پروگرام کیا ہے۔ فرمایا یہ قدر کی رات جس میں اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کے لیے، تو گویا اس میں ہمارے ائمہ مفسرین اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ قرآن حکیم کا پہلا اثر وہ 1000 مہینوں تک جائے براہ راست، یہ 100 سال بنتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کی پہلی تاثیر یہ ہے
وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے وہ 100 سال کا پورا پروگرام مرتب کر کے آیا کہ پورا 100 سال دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن حکیم کی جماعتیں نبی پاک سے صحابہ کرام نے قرآن کا علم لیا، صحابہ سے تابعین نے قرآن کا علم لیا، یہ 1 صدی تک انہوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ 1 صدی کے اندر باطل دم دبا کر بھاگ گیا، رزق حرام کا دور ختم ہو گیا، بتوں کے آستانے جو جہالت اور تاریکیوں کی وجہ سے قوموں کے اندر شرک کو رواج دیا گیا تھا وہ سب ختم ہو گیا، باطل رسمیں اور رواج وہ سارے ختم ہو گئے، دور جاہلیت کے جتنے قوانین اور رسوم اور رواج تھے جنہوں نے انسانوں کو جکڑ کے رکھا ہوا تھا، کوئی آدمی چل نہیں سکتا، زندگی بسر نہیں کر سکتا، اس کے لیے زندگی مصیبت بن گئی، بچوں کی پرورش پریشانی بن گئی، گھر کا نظام اس کے لیے مصیبت بن گیا۔ اب ان کے رسم و رواج جنہوں نے ان کی قومی، اجتماعی، گھریلو، خاندانی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا تھا، قرآن نے آ کر انسانوں میں نیا شعور پیدا کیا۔ اس لیے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے مسلمان ہونے والے کو قرآن حکیم کے دعوتی اسلوب سے آگاہ کرتے، قرآن حکیم پڑھ کر سناتے۔ وہ آ کر پوچھتا تھا آپ اللہ کے نبی بن کر آئے؟ فرمایا ہاں اللہ کا نبی بن کر آئے۔ فرمایا پھر آپ کا پروگرام کیا ہے؟ آپ کیا چیز بتاتے ہیں، کیا چیز سمجھاتے ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر انہیں قرآن پڑھ کر سناتے، میں یہ پیغام لے کر آیا۔ اور قرآن حکیم کے وہ حصے جو انسانوں کی ذہنیت ابھارتے، انسانی صلاحیتوں کو ابھارتے اور انسانوں کے عروج اور زوال کو بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بیان کرتے کہ بندہ دنیا میں اللہ کا غلام بن کر رہے، اللہ کا عبد بن کر رہے، اللہ کو اپنا مالک سمجھ کر رہے۔ یہی تو دین کا پیغام۔ وہ کس کس کو اپنا مالک سمجھتا رہتا ہے، کس کس کو اپنا بڑا سمجھتا رہتا ہے، وہ بھولا ہوا سبق قرآن انہیں یاد دلاتا ہے، اللہ کا تعارف کرواتے، توحید کا تعارف کرواتے، عدل و انصاف کا تعارف کرواتے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا تعارف کرواتے ہیں قرآن کے ذریعے سے۔ آج مسلمان کو خود ہی کوئی پتہ نہیں قرآن کیا کہتا ہے، سب لوگ اس سے غافل، پڑھے لکھے ہوئے ساری چیزیں جانتے ہیں، سارا دن موبائل پر صرف کرتے ہیں، لیکن قرآن کی حکمت کو کوئی بھی نہیں جانتا، اس کے سبق کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کو بلا کر ہم نے زندگی سے نکالا ہوا، یہ زندگی کی کتاب نہیں آ رہی، فعال کتاب، اس پر ہم عمل کریں۔ مسلمان ہے قرآن پر عمل نہیں کرتے، مسلمان ماحول اور معاشرہ قرآن پر عمل نہیں۔ قرآن کہتا ہے سود نہیں ہونا چاہیے، مسجد سے باز بھی ہوتا ہے، لیکن بازار میں نظام سود کا، بینکوں میں نظام سود کا، حکومت کا نظام سود کا، اور سارے لوگوں کا کام، سارا نظام رزق کے لین دین کا سارا حلال حرام کے اصولوں پر ہے۔ قرآن کچھ کہتا ہے، زندگی ہماری کچھ کہتی ہے، اس لیے فرمایا بینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن دنیا میں انسانوں کے اندر ہدایت کے دلائل مہیا کر کے ان کے اندر یہ فرقان کی صفت پیدا کرتا ہے۔ قرآن فرقان بن کر آیا، فرق کرنے والا بن کر آیا۔ یہ رلا ملا ہوا کام یہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر سکتا، یہ پاکستانیوں کا مزاج بن گیا آج کی دنیا کے مسلمانوں کا۔ ہر چیز میں ملاوٹ ہے، دودھ میں ملاوٹ، پانی میں ملاوٹ، پیٹرول میں ملاوٹ، بجلی میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ، ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، ہر طبقے میں ملاوٹ، جھوٹے طبقے ہر طرف موجود ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں معیار ختم ہو گیا، کوئی آدمی پرکھ نہیں سکتا صحیح کون اور غلط کون ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ذہنی پستی ہے، جو قرآن کے درس کے حلقے میں بیٹھے گا وہ ذہنی طور پر پست نہیں ہو سکتا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن کی تاثیر ہے جو دور نبوت سے شروع ہو کر 100 سال تک اپنی تاثیر بنوائے گی۔ دنیا کی ساری قوموں کی رہنمائی کا فریضہ قرآن نے اپنے ہر دور کی جماعت کے ذریعے سے ادا کیا ہے، اور وہ دنیا میں
ہر قوم کے لیے قرآن کو، قرآن کے علم کو وہ دنیا میں حاکم بنا کر اس کا قانون، اس کی تعلیم سے قانون اخذ کر کے ہر قوم کو ترقی دیں گے، اس کا ہر مسئلہ حل کریں گے۔ قانونی مسئلہ حل کرنا یہ اصل میں کمال ہے۔ آج مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہم ایک آدمی کو کھانا کھلانے کے لیے تیار ہیں، کہتے ہیں یہ بڑی سخاوت ہے، ایک آدمی کو کھانا کھلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کتنے بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے، لیکن ایک آدمی کو کھانا کھلاتے وہ ہمارے دروازے پر آئے۔ اب یہ خدمت کا تو ادنا درجہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں خدمت کا اعلیٰ ترین درجہ وہ ہے جو رسول اللہ نے بیان کیا کہ فرمایا کسی آدمی کو روزگار پر کھڑا کر دو، وہ خود کما کر کھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ ضرورت مند ہوں، آپ نے دیکھا کہ صحت مند نوجوان، میں صحت مند نوجوان، تم ہمارے سے مدد لینے کے لیے آئے ہو۔ فرمایا ہم تمہیں اس طرح مدد نہیں دیں گے، ایک آدمی معذور ہو، بوڑھا ہو، کام کاج کوئی نہیں کر سکتا، اس کی مدد اور طریقے سے ہوگی، جو کام کاج کر سکتا ہے اس کی مدد اور طریقے سے ہوگی۔ فرمایا تیرے گھر میں کیا چیزیں ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کل اثاثہ دو چیزیں ہیں۔ فرمایا کون سی؟ فرمایا ایک میرے پاس ایک پیالہ ہے جس کو میں کھانے پینے میں استعمال کرتا ہوں، دوسرا میرے پاس ایک ٹاٹ ہے، میں اس ٹاٹ کے ذریعے سے اپنی زندگی کے رات دن کی ضرورت آرام کی بسر کرتا ہوں۔ فرمایا ان دونوں کو لے کر آؤ، اور مسجد نبوی میں لے آیا۔ رسول اللہ نے، ائمہ محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، رسول اللہ نے مسجد نبوی میں بولی لگائی اس کے لیے، میں یشتری ہذین، کون ان دو چیزوں کو خریدتا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اشتریہما بدرہم، میں ان کو ایک درہم کے بدلے میں خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں یزید علی ھذا، کون اضافہ کرے گا؟ دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اشتریہما بدرہمین، میں ان کو 2 درہم کے بدلے میں خریدتا ہوں۔ آپ نے وہ 2 درہم لیے اور وہ دونوں چیزیں ٹاٹ اور پیالہ اس کے حوالے کر دیا، اور اسے فرمایا کہ جاؤ 1 درہم کا اپنے گھر میں غلہ اناج ساز و سامان چھوڑ کر آؤ، اور دوسرے درہم سے بازار سے کلہاڑا خرید کر لے کر آؤ۔ اور اپنے پلے سے رسول اللہ نے اس میں لکڑی کا دستہ ڈال کر اسے دیا، اور اسے فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر مدینہ کے بازار میں مارکیٹ میں آ کر بیچو۔ یہ وہ دور ہے جو رسول اللہ کا دور ہے، جس میں مزدور کے لیے، کسان کے لیے، محنت کش کے لیے مارکیٹ بند نہیں ہوتی، اس پر کوئی جبر اور دباؤ نہیں ہوتا، ہٹو بچو اور مار نہیں ہوتی اس پر، مارکیٹ اس کے لیے اوپن ہوتی، وہ بھی آ سکتا ہے مارکیٹ میں۔ ہر آدمی محنت کرنے والا، روزی کمانے والا، اس کے لیے مارکیٹ اوپن ہوتی ہے اسلام میں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ پابندی لگانے والے تجارت پر اور محنت پر، مزدوری پر، محنت اور مزدوری کرنے والوں پر ناجائز پابندیاں لگانے والے، قرآن ان کو حرام قرار دیتا ہے، ناجائز قرار دیتا ہے۔ یہ رزق حلال کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے قوانین جو انگریز یہاں بنا کر گئے، جہاں کا مقامی انسان کوئی کاروبار نہ کر سکے، کمپنیوں کا کاروبار چلے اور ایک فرد کا کاروبار نہ چلے، یہ طریقہ کار تو غلط، اسلام سے پہلے کا ہے اور آج کے دور زوال کا ہے۔ کمپنیوں کا کاروبار تو چلتا ہے، آج پاکستان میں یہود و نصارہ کی ساری کمپنیوں کے سارے مال چلتے ہیں، صابن سے لے کر ہر چیز ان کی چلتی ہے پاکستان سے۔ یہاں کوئی آدمی اپنا کاروبار نہیں چلا سکتا، کیوں نہیں چلا سکتا؟ یہاں والوں پر کاروبار کیوں بند ہے؟ کمپنیوں کا کاروبار کیوں چلتا ہے؟ زندگی کی ہر ضرورت آج ملٹی نیشنل کمپنیاں اربوں ڈالر یہاں سے مسلمانوں سے کما کر باہر لے کر جاتی ہیں، اور معیشت میں ہمیں انہوں نے غلام بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے یہ حق اور باطل میں فرق کرو، حلال اور حرام میں فرق کرو، تمہارے اندر کون سے اصول چل رہے ہیں یہ تمہیں پتہ چلنا چاہیے، اسلام کے اصول کون سے ہیں۔ آپ نے اسے پیالہ دیا اور اس کو راستہ دیا، رزق حلال کمانے کا راستہ دیا کہ حلال روزی کماؤ، اور 15 دن مسجد نبوی میں نظر نہ آؤ، جاؤ جا کر لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچ کر پھر واپس چلے جاؤ، 15 دن مسلسل یہی کاروبار کرو۔ 15 دن کے بعد آ کر ملاقات کرنا، اب 15 دن کے بعد آیا، فرمایا اب مانگنے کی ضرورت ہے؟
اب کسی سے مدد کی ضرورت ہے اپنی زندگی کے لیے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں. اب یہ قرآن کی حکمت ہے. قرآن حکمت سے کس طرح چلاتا ہے, دانائی سے کس طرح چلاتا ہے. رسول اللہ قرآن کے سب سے بڑے طبیب اور حکیم. اس لیے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اور فرمایا اس قدر کی رات میں ہوتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس میں. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم, فرمایا اس میں روح بھی, فرشتے بھی, جبرائیل امین بھی, قرآن کے نازل ہونے والے, قرآن کے نزول کے وقت دنیا میں آنے والے, ان سارے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں ہر سال. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کے دور نبوت میں جبریل آتے ہیں لیلۃ القدر میں؟ فرمایا نہیں, میرے دور میں تو ہر روز آتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ روزانہ آ کر جبرائیل امین دور کرتے تھے. فرمایا یہ بات والوں کے لیے بات ہو رہی کہ قدر کی رات میں آئیں گے جبرائیل امین, وہ پورے قرآن کے اس جلوے سمیت آئیں گے, ان فرشتوں سمیت آئیں گے, اس عالم ملکوت کی ساری قوتوں سمیت دنیا میں آئیں گے, اور آ کر کیا کریں گے. فرمایا یہ رات وہ ہے جس میں آسمانوں کے فرشتے, آسمانوں کی اللہ کی فوج, اور زمین میں قرآن پر ایمان رکھنے والے اللہ کی پارٹی, آسمانوں کی اللہ کی پارٹی اور زمین کی اللہ کی پارٹی, وہ ایک ہو جاتی ہے. وہ راتوں میں جبرائیل امین بیت اللہ پر اپنا جھنڈا گاڑ کر وہ سب لوگوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ اور جا کر امت محمدیہ کے وہ لوگ جو آج امت بننے کا ان کا آج کا ارادہ اور عمل موجود ہے, ان کی تحقیق و تفتیش کرو, ان کی تشخیص کرو, ان کے ساتھ معانقہ مصافحہ کرو, ان سے ملاقات کرو اور ان کے حوصلے بڑھتے ہیں. فرشتوں کی ملاقات سے کیا ہوتا ہے, ہمت بنتی ہے, حوصلے بڑھتے ہیں, اس علم میں اضافہ ہوتا ہے, شعور میں ترقی ہوتی ہے, اللہ کی مدد و نصرت کا استحقاق ہوتا ہے. انسان کے اندر یہ جو قدورتیں جو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی, اس سے انسان نکلتا ہے. فرشتے تو اسی سے ملتے ہیں نا جس کے اندر قدورت کوئی نہ. حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اول مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے, حضرت ابو ایوب انصاری کے میزبان تھے, اور وہ جب تک اللہ کے پیغمبر کا اپنا مکان اور اپنا گھرانہ سارا کچھ وجود میں نہیں آ گیا, انہی کے گھر میں قیام تھا, اور صبح و شام جو مہمان آتے ان کو بھی, اور ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی رسول اللہ کو بھی کھانا کھلاتے اور ان کے انتظامات کرتے اور اس پورے پروگرام کو چلاتے. اب وہ کھانا پکا کر نیچے بھیجتے تھے رسول اللہ کے لیے, اور خود کھانا نہیں کھاتے تھے, جو بچا ہوا کھانا آتا تھا پھر وہ کھاتے. اور ام ایوب وہ دیکھتی تھی کہ رسول اللہ کی انگلیوں کے نشان کہاں لگے, ان کو وہ بھی پتہ ہوتا. ایک دن کھانا واپس آ گیا تو دیکھا, کہنے لگی حضرت ابو ایوب انصاری سے رسول اللہ کی انگلیوں کے نشان نظر نہیں آ رہے کھانے میں, دوڑ کے جاؤ پتہ کرو کھانے میں کیا نقص تھا, کیا کمزوری تھی, کیا عیب تھا کہ اللہ کے رسول نے کھانا نہیں کھایا. دوڑتی ہو گئے یا رسول اللہ آج آپ نے کھانا نوش نہیں فرمایا. فرمایا ہاں آج آپ نے یہ جو تھوم اور پیاز ہے ان کی ایک بو پیدا ہوتی ہے. فرمایا آج آپ نے کھانے میں سالن میں یہ ڈالا تھا, اس لیے میں تو ہر وقت وہی کے انتظار میں ہوتا ہوں. فرشتے میرے دوست ہیں, وہ ہر وقت میرے پاس آتے ہیں, اس لیے میں تو ایسا کھانا نہیں کھاتا جس سے میرے دوستوں کو مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے, انہیں انتظار کرنا پڑے, اللہ کا حکم آئے اور نیچے سے میں یہ کھانا کھا کے بیٹھا ہوا ہوں اور فرشتہ انتظار کرتا ہوا واپس چلا جائے. امت کی رہنمائی کے لیے ساری زندگی ایسا کھانا نہیں کھایا, وحی کی عظمت, فرشتوں کے نزول, قرآن کے علم کی آمد کے لیے اللہ کے پیغمبر نے اپنے آپ کو کتنا تیار رکھا. آج ہمارا کیا حال ہے قرآن کے علم کے لیے. ہمارے یہاں ہفتہ وار درس ہوتا ہے قرآن پہ, چند لوگ ہمارے دوست بیٹھتے ہیں, خلاصہ پر قرآن ہمارے یہاں یہ پورا مہینہ 20 دن چلے, ہم تو دعوت دیتے رہتے ہیں سب لوگوں کو, تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں آدھا پونا گھنٹہ, کہ قرآن حکیم کا آپ کی آواز یہ دعوت ہمارے کانوں میں پہنچے,
اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیں آج وقت کہ ہم اس کے عادی بن جائیں، وگرنہ یہ بہت بڑی محرومیوں کی بات ہے کہ جس سے ہم اپنے باطن کو اس نور سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا جہالتوں کی طرف، تاریکیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ابو ایوب میں تو کھانا نہیں کھاتا، تم کھا لو، تمہارے لیے حلال، اس لیے حکم دیا جب مسجد میں آؤ تو پیاز وغیرہ کی بو ختم کر کے آیا کرو، تاکہ کسی فرشتے کو، یہ بھی فرشتوں کا مرکز ہے، ہر مسجد کیا ہوتی ہے، اس میں مسلمان دنیا میں انسانوں میں سے، جنوں میں سے، فرشتوں میں سے اس مسجد میں جمع ہوتے ہیں، یہ سب کا مرکز ہے۔ فرشتے نہیں آتے ہیں، مسجد کے اپنے فرشتے ہوتے ہیں، وہ وہاں آتے، وہ اپنے نمازیوں کو، اپنے دوستوں کو پہچانتے، اس لیے ہمیں اپنی مسجد کا انتخاب کرنا چاہیے کہ ہم نے وہاں سے کیا سیکھنا ہے۔ یہ آپ کی مسجد الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ مسجد نبوی کا نمونہ بنے، اس میں وہی سارا دین بیان کیا جائے جو مسجد نبوی میں رسول اللہ نے امت کو بیان کیا تھا۔ مسجد نبوی کا پورا نمونہ یہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اس لیے ہم کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں کرتے ہیں، یہاں آپ کو دین بتاتے ہیں، انسانی اخلاق۔ اور فرمایا کہ قدر کی رات کیا ہے، فرمایا جس میں فرشتے دنیا میں آتے ہیں، اور فرمایا یہ قدر کی رات وہ ہے یہ حتی مطلع الفجر، یہ مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے رات، اور یہ کب تک رہتی ہے، طلوع فجر تک رہتی ہے۔ سلام حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی کا پیغام، یہ رات کیا ہے، سلامتی کا پیغام ہے۔ اس میں قرآن آیا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، اس پر ایمان کا ایک دور کھلا، یہ سلامتی کا پیغام ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ نے یغفر لجمیع خلقہ، اللہ اس رات میں اپنی ساری مخلوق کو، سارے بندوں کو معاف کرتا ہے، لیکن 4 آدمیوں کی معافی نہیں ہوتی۔ 4 گناہ ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت عام میں بھی معافی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ بہت بڑے جرائم۔ فرمایا پہلا جرم کیا ہے، الا لمشرک، مشرک کی معافی کوئی نہیں جو شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو وہ خراب کرتا ہے، ویران کرتا ہے۔ اللہ کا تعلق بندوں کے ساتھ کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، حکم کے لائق وہی ہے، قانون اسی کا چلے گا، عبادت اسی کی ہوگی، سجدہ اسی کا ہوگا، نظام اسی کا چلے گا۔ الا لہ الخلق والامر، یہ مخلوق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا، ان الحکم الا للہ، حکم اور قانون بھی، حکومت بھی اسی کی ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے حکم دیا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی بندگی، کسی کے سامنے سر نہ ٹیکا جائے۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اور بندہ یہ حق کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کی غلامی اور فرما برداری، جو شرک کرتا ہے فرما اس کی معافی نہیں۔ اور دوسرا فرما ومدمن خمر، شراب کا پکا عادی۔ اب شراب کی عادت سے کیا ہوتا ہے، فرما انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ الخمر جماع الاسم، اس سارے گناہوں کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ جو معاشرے شراب کے عادی ہیں، جن میں شراب کو رواج ملتا ہے، جن طبقوں میں شراب کو رواج ملتا ہے، ان کی انسانی عقل، ان کی بنیادی صلاحیت معوف ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا اور مشاحن، مشاحن اس کی بھی معافی نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مشاحن کون ہے، فرما المصارم، کینہ بر، دوسروں کی نفرت رکھنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، دشمنیاں انسانوں کی، اللہ کے بندوں کی، مسلمانوں کی دشمنیاں اپنے دل میں پالنے والا، فرمایا یہ مصارم، یہ مشاحن، اس کی بھی معافی کو نہیں۔ اور چوتھا فرمایا عاق لوالدی، اپنے والدین کا نافرمان، جو والدین اس کی زندگی کی بنیاد ہے، خاندانی نظام کو توڑنے والا، خاندانی نظام کو جڑوں سے کھوکھلا کرنے والا، فرمایا یہ بھی معافی کا مستحق نہیں۔ فرمایا اجتماعی نظام توڑنے والا، یہ بھی اس رات میں مغفرت کا مستحق نہیں۔ فرمایا اخلاقی قوتوں کو برباد کرنے والا، جو شراب پی کر اخلاقی قوتوں کو برباد کرتا ہے، یہ بھی اس لائق نہیں کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ اور فرمایا جو اپنی ذہنی اور ایمانی اور عقائد اور عقل کی قوتوں کو برباد کرتا ہے، شرک کر کے اپنا ذہن چھوٹا کر لیتا ہے، شرک کر کے اپنا دماغ پست کر لیتا ہے، شاہدولے کا چوہا بن جاتا ہے۔ اور اللہ کو ماننے والا
پوری کائناتوں پر وسعت ہے اس کا ذہن، اس کا دماغ وسیع ہے، اور جو ایک کو خدا مانتا ہے وہ بھی چھوٹا اور یہ بھی چھوٹا۔ اللہ نے انسان کو بڑا بنایا، اللہ کے بعد، اللہ کے نبیوں کے بعد انسانوں کا مقام ہے، اور یہ اپنا مقام گرا لیتا ہے، انسانی مقام گرا لیتا ہے شرک کرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ماہ مبارک یہ آخری عشرہ، یہ دونوں عشروں کا خلاصہ ہے، اس لیے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ اب آخری عشرے کی بڑی ذمہ داری ہے، اب آخری عشرہ آتا ہے، قرآن پہلے ختم ہو جاتے ہیں، مسجدیں بھی خالی، نمازی بھی سارے بازار میں، اور سارے لوگ گھر میں موبائل پر بیٹھے ہوئے۔ اب تو پورا آخری عشرہ لوگ انٹرٹینمنٹ میں گزارتے ہیں، نہ دعا ہے، نہ استغفار ہے، نہ صدقہ اور خیرات ہے۔ صرف وہی لوگ الا ماشاءاللہ جو مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اس دور میں اعتکاف بیٹھنا یہ بہت ضروری چیز ہو گئی، تاکہ ہم بہت ساری خرافات سے بچیں، مسجد آباد ہو، اللہ کا پڑوس ملے، آخری عشرے کا اہتمام ہو، دعائیں اور استغفار کر کے، التجائیں کر کے اللہ سے ہم مانگنے والے، لینے والے بن جائیں، اور یہ امت یہ اپنا گزرا ہوا دور دین حق کے غلبے کا پھر سے پیدا کر سکے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔